السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبد الحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ سوئم، باب نمبر 54۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا 17واں خط۔ جناب سلمان رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھ کر ان سلامانی قاصدوں کی معرفت روانہ کیا، اس کی عبارت حسب ذیل تھی: حمد حضرت رب العزت اور ثنائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تحریر ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عدی بن حاتم سے معلوم ہوا کہ مدت سے میرا خط نہ ملنے کی آپ کو شکایت ہے۔ شکایت حق بجانب ہے، مگر مجھے صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا وقت نہیں ملتا کہ مراسلت یا اور کاموں کی طرف توجہ کروں۔ اب یہاں خدا کی مہربانیاں، دین پر حق کی کامیابیاں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جاں بازی، صحابہ کی قوت ایمانی کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اور ایک ایسا آفتاب ہدایت ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے کہ کسی اور طرف نظر دوڑانے یا کسی سے بات کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ اس حالت میں اگر مجھ سے کوئی فروغ گزاشت ہو تو معاف فرمائیے۔ اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لائے 10واں سال ہے۔ مخالفوں کی قوت ٹوٹ گئی، دشمن دوست ہو گئے، اور کل تک جو پرائے تھے آج اپنے ہیں، اور سب اشاعت توحید و تبلیغ دین میں مصروف و منہمک ہیں۔ مجھے اپنے دوست عدی سے معلوم ہوا کہ سال گزشتہ یعنی 9ویں سال ہجرت کے واقعات میں وہ آپ کو لکھ چکے ہیں، لہٰذا میں صرف سال حال کے حالات لکھتا ہوں۔ اس سال کے آغاز ہی میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ نجران میں بنی حارث بن کعب کے پاس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ 3 بار بآواز بلند تبلیغ اسلام کرنا۔ اگر قبول کر لیں تو ان میں ٹھہر کر شریعت اسلامیہ کی تعلیم دینا، اور نہ مانیں تو مقابلہ کرنا۔ ان لوگوں نے دعوت حق قبول کر لی، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان میں ٹھہر گئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی۔ چند روز کے بعد خالد رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے چند معززین کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے، اور جب وہ لوگ جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہو کر واپس گئے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ بن حزم کو بھیجا کہ ان لوگوں میں قیام کر کے تعلیم دین مبین کریں اور ان سے رقم زکوٰۃ وصول کر کے بھیجا کریں۔ اسی علاقہ نجران میں بہت سے مسیحی بھی رہتے ہیں، جن میں بڑے بڑے مرتاز، رہبر اور اسقف ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے زہد و تقویٰ کی غرور میں رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تامل کیا اور توحید کی آواز سے کان بہرے کر لیے، مگر جب دیکھا کہ خود ان کے چاروں طرف کے قبائل جوش اور صدق دل سے مسلمان ہوئے چلے آتے ہیں تو ضبط کی تاب نہ رہی، اور اپنے مذہبی سرگروہوں میں سے عاقب اور سیقد نام 2 راہبوں کو چند اور رفقا کے ساتھ مدینہ بھیجا، جنہوں نے آ کر حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ اپنے پیغمبر پر حق ہونے کے دعوے دار ہیں، مگر ہم آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، بلکہ اپنے ہی دین کے سچے ہونے کے قائل ہیں۔ یوں بحث و مباحثے اور دلیلوں سے فیصلہ غیر ممکن ہے۔ آئیے ہم میں آپ میں مباہلہ ہو جائے۔ یہاں مباہلے کا رواج ہے، جس کو مسیحی راہبوں ہی نے اپنے دعووں اور اپنی کرشمہ سازیوں کے ذریعے سے پھیلایا ہے۔ مباہلے کے لغوی معنی باہم لعنت بھیجنے کے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 مدعی سب سے الگ ہو کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں،
اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا اگر ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہوں تو ہم پر لعنت کر اور ہمیں غارت کر دے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس طریقے سے خدا حق کو ظاہر کر دیا کرتا ہے اور جھوٹا تباہی و لعنت سے نہیں بچتا۔ ان لوگوں نے جیسے ہی مباہلے کا نام لیا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً راضی ہو گئے اور اپنے داماد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور اپنے دونوں نواسوں حسنین رضی اللہ عنہ کو لے کر چل کھڑے ہوئے اور فرمایا آؤ مباہلہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہیوں کی نورانی صورتیں ان راہبوں نے دیکھیں تو ہوش جاتے رہے۔ حقانیت کا اثر ان کے دلوں پر پڑا اور آپس میں کہنے لگے یہ تو وہ صورتیں ہیں کہ اگر خدا کی قسم دلائیں گے تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ مباہلے سے باز آ گئے اور صلح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منظور فرمایا اور اس اقرار پر صلح ہوئی کہ نصارہ نجران سالانہ 2000 قبائن جن میں سے ہر ایک کی قیمت 40 دینار سے کم نہ ہو ادا کیا کریں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد جائے گا اس کی مہمانداری کریں گے، سود نہ لیں گے اور نہ سود کا کاروبار کریں گے، اور اس کے معاوضے میں مسلمان ان کے دین اور ان کی آزادی کی نگہداشت کریں گے۔ اس واقعے کا تمام لوگوں پر بڑا اثر پڑا اور سب کو صاف نظر آ گیا کہ حق پر کون ہے، مگر اسی واقعے پر موقوف نہیں، اب ہر طرف سے حقانیت و عروج دین الہی کی شان نمودار ہے، اور خدا کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ گروہ کے گروہ آئیں گے اور دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ قبائل بنی غیسان، بنی عامر، بنی زبید، بنی عبد القیس، بنی کندہ، بنی محارب، بنی صدف، بنی خولان کے وفد اطراف و اقطار عرب سے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، دولت ایمان سے بہرہ یاب ہوئے اور اطاعت و انقیاد کا وعدہ کر کے واپس گئے۔ ظاہر میں تو ان لوگوں کے چند اشخاص آئے، مگر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی طرف سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ لاکھوں آدمیوں نے بتوں کو چھوڑ کے توحید قبول کی، اور سارے عرب پر سے اصنام باطل اور الہ مزل کا قبضہ اٹھ گیا۔ چند قبیلوں کے وفود کے آنے کی شان میں خاص قسم کا امتیاز تھا، اس لیے ان کے حالات میں جداگانہ اور ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے بنی عازر کی طرف سے سرد بن عبداللہ 10-12 ہمراہیوں کے ساتھ آیا۔ وہ آگے اسلام لایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبیلہ عازر کا سردار مقرر کر کے حکم دیا کہ جا کے مشرکین سے جہاد کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہاں سے جاتے ہی اپنے قبیلے کو ساتھ لیا اور شہر حرش کا محاصرہ کر لیا، جس میں چند یمنی قبائل خصوصاً بنی خثعم آباد تھے۔ 1 مہینے کے محاصرے میں بھی شہر پر قبضہ نہ کر سکے تو محاصرہ چھوڑ کے کثر نامی ایک پہاڑ کے دامن میں واپس چلے آئے۔ اہل حرش نے ان کو واپس جاتے دیکھا تو سمجھا کہ یہ شکست کھا کے جاتے ہیں۔ شہر سے نکل کر تعاقب کیا اور قلعے سے بہت دور جا کے ان کو پایا۔ یہ موقع دیکھ کے سرد بن عبداللہ پلٹ پڑا اور نہایت سخت خون ریزی ہونے لگی۔ اتفاق دیکھیے کہ چند روز پیشتر اہل حرش نے بھی 2 آدمیوں کو اپنا وکیل بنا کے بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں اور واپس جا کے ان کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ اب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور دریافت فرمایا شکر خدا کی کس سرزمین میں ہے؟ دونوں نے عرض کیا ہماری سرزمین میں ایک پہاڑ البتہ ہے جو کسر کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسر نہیں شکر ہے، اور اس وقت اس کے پاس خدا کی بھیڑیں قربان ہو رہی ہیں۔ وہ تو اس رمز کو نہ سمجھے
مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ ان سے کہا، بد نصیبو، اپنی قوم کو بچاؤ جس پر آفت نازل ہے۔ اس پر چونک کے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ ہماری قوم مصیبت سے نجات پائے۔ ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند ان لوگوں پر سے آفت اور مصیبت دور کر دے۔ اس کے بعد یہ لوگ گھر واپس گئے اور گھر پہنچ کر معلوم ہوا کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھیڑیں قربان ہو رہی ہیں، عین اسی وقت بنی ازدان کا قتل و قلاقمہ کر رہے تھے۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین ہو گیا، اور اسی وقت انہوں نے اپنا ایک وفد بھیج کے دین اسلام قبول کر لیا۔ اسی زمانے میں فروح بن مسیک مرادی اپنے قبیلے بنی مراد کی طرف سے حاضر بارگاہ نبوت ہوا۔ یہ قبیلہ شاہان کندہ کی قلم روم میں اور ان کے زیر فرمان تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بادشاہ اسلام کی طرف رخ نہیں کرتا تو اس سے ٹوٹ کے علیحدہ ہو گئے اور اپنے اس سردار کو مدینہ میں بھیجا کہ اس کی معرفت سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اطاعت اسلام کریں۔ چند روز پہلے بنی مراد اور بنی ہمدان میں ایک سخت لڑائی ہوئی تھی، جس میں ہمدان نے فتح یاب ہو کے بنی مراد میں بڑی بھاری خون ریزی کی تھی، اور اس دن اس کا نام یوم الروم مشہور ہو گیا تھا۔ فردا جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فردا یوم روم کو تمہارے قبیلے پر جو آفت آئی تھی تم کو بری معلوم ہوئی تھی یا نہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کون ہے جس کی قوم پر ایسی تباہی آئے اور اسے برا معلوم نہ ہو؟ مگر اسلام میں وہی دن تمہارے حق میں موجب خیر و برکت ہوگا۔ اس کے بعد اس کو بنی مراد، بنی زبیدہ اور بنی مزہج کا سردار مقرر کر کے واپس کیا، اور خالد رضی اللہ عنہ بن سعید بن عاص کو ان کے ہمراہ بھیجا کہ تعلیم دین کی خدمت انجام دینے کے ساتھ رقم زکوٰۃ ان سے وصول کر کے مدینہ طیبہ میں بھیجا کریں۔ اسی سال یمامہ اور بحرین یعنی مشرقی عرب سے بنی حنیفہ کا وفد آیا۔ یہ بڑا زبردست اور کثیر التعداد قبیلہ ہے۔ یہ لوگ ایک انصاریہ خاتون کے پاس آ کے ٹھہرے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ مسیلمہ نامی ایک عجیب ہوس پرست اور بے ہدہ شخص تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اور پیروی دین کا وعدہ کر کے واپس کیا، مگر گھر پہنچتے ہی لوگوں سے کہنے لگا، میں بھی خدا کا رسول ہوں، مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ طرح طرح کی عبارتیں تک جوڑ جوڑ کے لوگوں کو سناتا اور کہتا، یہ خدا کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوتا ہے۔ بے وقوف بنی حنیفہ اس کے فکروں میں آ گئے۔ اس کی پیغمبری اور چمک اٹھی اور ثقافت یہاں تک سر پر سوار ہوئی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس کا مضمون یہ تھا، از جناب رسول خدا مسیلمہ بنام محمد رسول اللہ۔ بعد اس کے یہ لکھا جاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رسالت میں شریک کیا گیا ہوں، اور یہ قرار پایا ہے کہ آدھی زمین ہمارے قبضے میں رہے اور آدھی قریش کے قبضے میں، لیکن قریش ایک ایسی قوم ہے جو اپنی حد کے اندر نہیں رہتی۔ اس کے جواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، از جانب رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنام مسیلمہ جو بڑا جھوٹا ہے۔ اس کے بعد لکھا جاتا ہے، سلام اس پر جو پیر و ہدایت ہو، ساری زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام فقط ان لوگوں کا اچھا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ میرے دوست استفانوس، آپ کو شوق ہے کہ ہرڈویا اور ایوب کا حال معلوم ہو، اور شاید آپ خیال کرتے ہوں گے کہ وہ مر گئے یا تھک کے بیٹھ رہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ مر گئے اور نہایت ہی عبرتناک موت مرے،
ان کی شکاوت ایسی نہ تھی کہ انہیں سلامت روئی کے راستے پر لاتی۔ قبیلہ بنی عامر بن سعدیہ عرب کا ایک بڑا سخت اور جنگجو قبیلہ ہے، لیکن اب وہ بھی آمادہ ہو گئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے دولت ایمان سے شرف یاب ہوں۔ ان میں ایک وفد مدینے کو آ رہا ہے۔ اس وفد میں سب سے زیادہ ممتاز ماہر پر آورتہ اور بہادر دو شخص تھے، ایک عامر بن طفیل اور دوسرا عارید۔ ہرٹویا کو ان لوگوں کے آنے کا حال معلوم ہوا تو وہ ایوب کے ساتھ جا کے راستے میں ایک منزل پر ان سے ملی اور اپنے حسن و جمال کا اثر ڈال کے اور بے باکی اور دستبرد کی آزادی دے کر عامر بن طفیل کو اپنا دیوانہ اور اسیر کمند کیسو بنا لیا، اور جب دیکھا کہ وہ بالکل میرے بس میں ہے تو شراب پلا پلا کے اس کے سامنے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی برائیاں بنا بنا کر بیان کرنا شروع کر دیں، اور اسے یقین دلایا کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ معاذ اللہ آپ ہی کی ذات ہے۔ میں نے ظاہر کیا کہ قوم عرب ابتدائی تخلیق عالم سے آج تک آزاد و بے باک اور غلامی سے محفوظ رہی، نہ کبھی کسی کے آگے ان لوگوں نے سر جھکایا اور نہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے فاتح کا دباؤ مانا، مگر یہ مدعی نبوت اس کوشش میں لگا ہے کہ ان تمام آزاد و بے پرواہ ابناء بادیہ کو اپنا غلام بنا لے۔ ہمارے ان ناپید کنار دشتوں اور سیاہ تاب و برہنہ پہاڑوں میں چفاکش و جنگجو بادیہ گردوں کو نہ بخت نصر مغلوب کر سکا، نہ سکندر اعظم اپنا غلام بنا سکا۔ بڑے بڑے رومی سردار اس تمنا میں مر گئے، ساسانیوں نے ذلیل شکستیں کھائیں، لیکن افسوس مکے کا ایک خودرو آدمی سارے عربوں کو اپنا غلام بنائے لیتا ہے، اور لوگ دین اور خدا پرستی کے دھوکے میں اس کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عامر ایک نوجوان بہادر اور عیاش عرب تھا۔ اس کے دل پر ایک خوبصورت لڑکی کی ان چکنی چپڑی باتوں اور مکاریوں کا بڑا اثر ہوا۔ طیش میں آ کے بولا، پریزاد دوشیزہ، تو تم کیا چاہتی ہو، اور ان باتوں سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ جو چاہتی ہو صاف صاف کہہ دو۔ اس کا جواب ہرٹویا نے ایک چھلکتا ہوا جام شراب پلا کے، نظم میں گا گا کے اور ناچ ناچ کے یہ دیا کہ افسوس، باوجود تاریخی جرأتوں اور آزادیوں کے، عرب میں آج ایک شخص بھی نہیں جو اپنی تلوار سے اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دے جو سارے ملک اور ساری قوم کو اپنے سحر سے غلام بنائے لیتا ہے۔ عامر اس کو گلے لگا کر، ناظرین، اس کام کے لیے میں موجود ہوں، بشرطے کہ تم مجھے اپنے دل میں جگہ دینے اور میری محبوبہ جاں نواز بننے کا وعدہ کرو۔ ایوب ساتھ تھا، اس کے سامنے عرب کی یہ شرط منظور کرنے میں ہرٹویا کو تأمل تھا۔ اسی خیال سے اس نے ایوب کی طرف مڑ کے دیکھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ بلا تأمل منظور کر لو۔ اشارہ پاتے ہی ہرٹویا نے بڑھ کے عامر کے گلے میں باہیں ڈال دیں، اسے ایک جام لبالب پلایا اور کہا، جب میری تمنا پوری کر کے آؤ گے تو اس سے زیادہ لطیف و تند شراب پلاؤں گی۔ اس وقت جو عیش ہم دونوں مشتاقوں کو حاصل ہوگا وہ سچا عیش ہوگا۔ عامر، میں اس جام کو اس عہد و پیمان کے ساتھ پیتا ہوں کہ محمد کا کام تمام کر دوں گا، اور ملائک فریب نازنین جب تک تیری یہ تمنا پوری کر لوں گا تجھے صورت نہ دکھاؤں گا اور نہ کسی عورت سے سروکار رکھوں گا۔ میری سب بیویاں لونڈیاں چین سے سونا اور دنیا کی تمام لذتیں مجھ پر حرام ہیں جب تک یہ عہد پورا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہرٹویا سے رخصت ہو کے یہ لوگ آگے بڑھے، اور راستے میں عامر نے اپنے رفیق عارید سے کہا، اس گل اندام توشیزہ اور محبوبہ شوخ ادا سے میں نے جو عہد کیا ہے، اس کی تعمیل یوں ہونی چاہیے کہ یثرب میں داخل ہو کے ہم دونوں ایک ساتھ اس پیغمبر کے پاس چلیں اور بظاہر بڑے عجز و الحاح سے ملیں۔ جب وہ اچھی طرح مانوس و مطمئن ہو لے تو میں اسے باتوں میں لگاؤں اور تم اس کے پیچھے سے تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارو
کہ ایک ہی وار میں سر اڑ جائے۔ آرید نے خوشی سے یہ خدمت اپنے ذمہ لی اور دونوں آگے بڑھے۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد آرید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں کرنے لگا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلچسپی ہو اور ان میں محو ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غافل ہو جائیں۔ اب ان دونوں اشقیاء کو پورا موقع حاصل تھا۔ عامر باتیں کرتے کرتے آرید کی طرف گھور کر دیکھتا اور اس کی یہ حالت تھی کہ بار بار تلوار کے قبضے پر ہاتھ لے جاتا اور پھر ہٹا لیتا۔ آخر عامر مجبور ہو کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوا، مگر دل میں اس قدر بخار بھرا ہوا تھا کہ اٹھتے وقت اس کی زبان سے نکلا، اچھا یاد رکھیے میں آپ کے مقابلے پر زمین کو سواروں اور پیدلوں سے بھر دوں گا۔ اس کی یہ متضاد گفتگو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا اور زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، خداوند مجھے اس کے شر سے بچا۔ عامر کے جانے کے بعد تیسرے دن ہی اسی کے ایک ہمراہی سے جو دوبارہ واپس آ کے ایمان لے آیا تھا یہ حال معلوم ہوا کہ یہ دونوں شقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کو آئے تھے اور باہم قرار پایا تھا کہ عامر باتوں میں لگائے گا اور آرید پیچھے سے حربہ کرے گا۔ جب یہاں سے ناکام واپس آ گئے تو مدینہ سے نکلتے ہوئے عامر نے آرید کو آڑے ہاتھوں لیا کہ میں نے پوری طرح باتوں میں لگا لیا تھا، تم نے حربہ کیوں نہ کیا؟ آرید نے کہا، میں حربہ کس پر کرتا؟ جب قبضے پر ہاتھ لے جاتا تو نظر آتا کہ یہ شخص ادھر ہٹ گیا اور تم میرے آگے کھڑے ہو، تو کیا تم پر تلوار کا وار کرتا؟ یہ سن کر عامر نے کہا، بے شک یہ شخص جادوگر ہے، لیکن اس کے قتل کی کیا تدبیر کی جائے؟ اب ہم آزادی سے اس کے پاس جا نہیں سکتے اور بغیر یہ خدمت انجام دیے میں اس حسینہ پری جمال کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ آرید، تھوڑے دن صبر کرو اور اس شخص کو بھلاوے میں ڈال دو، چند روز بعد کوئی اور موقع پیدا کر کے ہم یہ کام سر انجام دیں گے۔ عامر، مگر جب اس حسینہ کا عشق بھی صبر کرنے دے، اب تو میں اسی کام میں مشغول ہوں گا جس کا اس سے وعدہ کر آیا ہوں۔ چلو ہم تم قبائل عرب کو اور خاص اپنے زبردست قبیلے کو برانگیختہ کر کے سواروں اور پیدلوں کو بڑا بھاری لشکر لے کر مدینے پر چڑھ آئیں، جیسا کہ اس پیغمبر سے کہہ آئے ہیں، ہم اس زبردست لشکر سے فتح یاب ہو کر مدینے کو منہدم کر دیں گے، اس شخص کو قتل کر دیں گے اور میری مہوش محبوبہ کی آرزو بخوبی پوری ہوگی۔ دونوں نے اس پر اتفاق کیا اور اسی فکر میں روانہ ہو گئے۔ ہر ٹویا بھی اسی فکر میں لگی ہوئی تھی کہ ان لوگوں کی کارروائی کا کیا انجام ہوا۔ جب اسے پتہ لگا کہ عامر ناکام واپس آیا تو اس سے ملنے کے لیے چلی تاکہ پھر جوش و غیرت دلا کے اس کے دل میں یہی دھن پیدا کرے۔ پھرتے پھرتے بنی سلول کے چند صحرائی خیموں کے پاس اس سے ملی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی عامر نے آنکھیں بند کر لیں، اپنی چادر کا کونا منہ پر ڈال لیا اور کہا، نا زعفرین و سینہ نشیں ہر ٹویا، میرے سامنے نہ آؤ، نہ میں اپنی صورت تمہیں دکھا سکتا ہوں اور نہ تمہاری پیاری صورت میں کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ یہ آرزو مندی کے کام محمد کے قتل کے بعد ہوں گے۔ ہر ٹویا خوش ہو کے، میں یہی دریافت کرنے آئی تھی کہ آپ کا وہ جوش چاہتا تو نہیں رہا؟ عامر، وہ جوش کیا نہیں بلکہ ناکامی نے اس کو اور بڑھایا۔ اب ارادہ کر کے آیا ہوں کہ بڑے زبردست لشکر کے ساتھ جا کے اس کی نبوت کا خاتمہ کر دوں گا جس نے سارے عرب کو فریب دے رکھا ہے۔ ہر ٹویا، بس یہی میں چاہتی تھی۔ اب میرا تمہارا اسی وقت سامنا ہوگا جب تم اپنا عہد پورا کر لو گے۔ میں یہاں سے 4-5 خیمے ادھر جا کے ٹھہرتی ہوں اور اگر تم مجھ سے نہیں مل سکتے تو میری دعوت ضرور قبول کرو۔
تمہارے پاس ہی ایک خوبصورت پریوش سلولیہ عورت کا خیمہ ہے، اس کے پاس اس کے خیمے میں تمہیں ٹھہرانے اور تمہاری دعوت کا میں نے سامان کیا ہے، اس میں ٹھہرو، آرام کر لو، کھانا کھاؤ، شراب آتش رنگ کے جام پیو، اور اگر میں خود آ کے تمہاری دلداری نہیں کر سکتی تو میرے عوض یہ حسین سلولیہ تمہاری دلداری کرے گی اور تم سے ہم آغوش ہوگی۔ عامر نے اس اپنی مکار محبوبہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اگرچہ میں نے تمام لذتیں اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، مگر تمہارے کہنے پر اس دعوت کا لطف ضرور اٹھاؤں گا۔ اب ہرٹویا چلی گئی۔ اس کے چاہتے ہی سلولیہ عورت نے خیمے سے نکل کر عامر کو اپنے آغوش شوق میں لے لیا اور ناز و انداز اور کرشمہ اطاعت کے ساتھ خیمے کے اندر لے گئی۔ دونوں ہم آغوش تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے لے لے کے جام شراب پی رہے تھے کہ ناگہاں عامر کے گلے میں ایک گلٹی نمودار ہوئی جس میں شدید درد پیدا ہوا۔ چند منٹ میں درد نے سوزش کی صورت اختیار کر لی اور وہ گلٹی آنن فانن بڑھنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ سارا گلا پھول گیا اور اب شدید بخار بھی چڑھ آیا جس سے تھوڑی ہی دیر میں سرسام ہو گیا۔ 4-5 گھڑیوں میں ہی یہ حالت ہوئی کہ عامر زمین پر تڑپتا تھا اور بار بار عارید اور اپنے رفقا کی طرف دیکھ کے حسرت و اندوہ کی آواز میں کہتا، اے بنی عامر، اونٹ کی سی گلٹی اور سلولیہ کے خیمے میں موت۔ شام نہیں ہونے پائی تھی کہ یہی کہتے کہتے مر گیا اور خدا نے اس کو عذاب طاعون میں مبتلا کر کے دنیا ہی میں شقاوت کا مزہ چکھانا شروع کر دیا۔ یہ حالت دیکھتے ہی ہرٹویا، عارید، ایوب اور اس کے رفقا سب اسے بے گور و کفن چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سہمے ہوئے پریشان و مضطرب الحال بھاگے جاتے تھے کہ زور و شور سے ابر اٹھا اور دم بھر میں سارے آسمان پر چھا گیا۔ انہوں نے چاہا کہ بھاگ کے کہیں پناہ لیں، مگر دشت ناپید کنار میں کوئی پناہ کی جگہ نہ نظر آئی۔ سامنے دور ایک ببول کا درخت دکھائی دیا، سب اس کی طرف چلے۔ اب موسلا دھار مینہ برسنے لگا، بادل گرجتا تھا، بجلی کڑکتی تھی اور ان خوف زدہ و بے پناہ خوف زدوں کے حواس غائب تھے۔ اتنے میں یہ اس ببول کے درخت کے پاس پہنچے، اس کے نیچے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یکا یک ایک دل دہلا دینے والی فلک شگاف کڑک کے ساتھ بجلی گری جس نے عارید، ایوب اور ہرٹویا تینوں کا خاتمہ کر دیا۔ باقی ماندہ عامری رفقا خوف زدہ ہو کر زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ دوسرے دن ہوش میں آ کے وہ سب بھاگے اور اپنے قبیلے میں پہنچ کر یہ سرگزشت بیان کی، جہاں سے یہ خبر مدینہ میں آئی اور زمانے کو نظر آ گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسی تیر بہدف ہوتی ہے۔ میرے دوست استفانوس، مجھے افسوس ہے کہ ہرٹویا کی شقاوت کا یہ انجام ہوا۔ مجھے اس کے ساتھ ایک محبت سی ہو گئی تھی، اس لیے کہ میرے حال پر وہ اپنے سارے خاندان والوں اور عزیزوں سے زیادہ مہربان تھی۔ میں نے چاہا کہ وہ دین برحق کو قبول کر لے اور میرے دل میں اس کی امید بھی پیدا ہو چلی تھی، مگر اس کی قسمت میں یہ روز بد اور اس کی شقاوت کا یہ انجام لکھا ہوا تھا۔ خیر، خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ذلیل دعوتوں، سازشوں اور شقاوتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ انہی دنوں عجیب اتفاق یہ ہوا کہ بنی طے کا ایک گروہ بھی اپنے ایک سردار زید الخیل کے ساتھ آستان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور سب نے نہایت ہی صدق عقیدت اور دلی خواہش سے دین توحید کو قبول کر کے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کر لیا۔ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی سچائی کس سرت و خوبی کے ساتھ قبائل عرب میں نشو و نما پاتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے مہربان دوست عدی بن حاتم سمجھے ہوئے تھے کہ ان کا قبیلہ بغیر ان کے گئے اور سمجھائے ملت بیضاء کو نہ اختیار کرے گا۔ اسی شوق میں بار بار ان کے دل میں جوش پیدا ہوتا تھا کہ سب کو چھوڑ کر بنی طے میں چلے جائیں گے، مگر ان لوگوں میں ان کے جانے سے پہلے ہی توحید کا شوق پیدا ہو گیا
اور بغیر اس کے کہ ان کی رضامندی یا ناراضی کی پرواہ کریں اپنے دوسرے ادنا درجے کے سردار زید الخیل کو لے کر حاضر ہو گئے، اور کچھ ایسی شان نکوکاری ان سے ظاہر ہوئی کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل کر بہت محظوظ ہوئے اور ارشاد فرمایا، آج تک میرے سامنے جس عربی شخص کی تعریف کی گئی، اس کے بعد جب اس سے ملنے کا اتفاق ہوا تو اسے اسی تعریف سے کم ہی پایا، بجز زید الخیل کے کہ انہیں جتنا سنا اس سے زیادہ پایا۔ اس کے بعد فرمایا، تم زید الخیل نہیں زید الخیر ہو۔ چنانچہ اس گھڑی سے ان کا یہی لقب قرار پایا گیا۔ پھر ان کو ان کی سرزمین میں کچھ جاگیر عطا فرمائی اور اپنی طرف سے بھی ان کو بنی طے کا سردار مقرر کر کے واپس روانہ کیا۔ اب وہ زمانہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آ گئی کہ مختلف اقطار جزیرۃ العرب اور قبائل میں اپنی طرف سے والیوں کو مقرر فرما کے بھیجیں، جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں، انہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع فرمان رکھیں اور مسلمانوں سے سالانہ رقم زکوٰۃ اور یہود و نصارہ سے جزیہ وصول کر کے خزانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین ابی امیہ کو صنع یمن میں، زیاد بن ولید انصاری کو حضرموت میں، زبرقان بن بدر اور قیس بن عاصم کو بنی سعد بن تمیم میں، علا بن حضرمی کو بحرین میں، اور اپنے ابن عم علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب کو یمن و نجران میں روانہ فرمایا۔ علاقہ نجران چونکہ یمن میں ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فقط نجران نہیں بلکہ سارے یمن میں بھیجے گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید بھیجے گئے تھے، جنہوں نے جاتے ہی تبلیغ اسلام کی اور لوگوں کو دین توحید کی طرف بلانے لگے، مگر ان کی کسی نے نہ سنی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر وہاں بھیجا۔ انہوں نے پہنچتے ہی اہل یمن کو جمع کر کے ایسے انداز سے فہمائش کی اور نامہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ سب نے سر اطاعت جھکا دیا، اور ایک ہی دن میں سارے بنی ہمدان ایمان لائے، اور ان کے بعد دیگر قبائل بھی یکے بعد دیگرے نعمت توحید سے بہرہ یاب ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنی ہمدان کے ایک ساتھ اور اتنی جلدی ایمان لانے کا حال لکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور جوش تبلیغ نے زبان مبارک سے 3 بار یہ کلمات نکلوا دیے، سلام ہمدانیوں کو۔ اس واقعے پر اب میں اس خط کو ختم کرتا ہوں، اور اب حج کعبہ ہے، واپس آنے کے بعد آپ کو لکھوں گا۔ والسلام، خواہان نجات سلمان۔ باب نمبر 55، عدی بن حاتم کا دوسرا خط استفانوس کے نام۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔